بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات اسلامی سال کی اہم ترین رات ہے اور اس سے تعلق رکھتی ہوئی ہر طرح کی صحیح اور ضعیف حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، زمزم کے کنویں کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مسجد پر، سفر معراج کو تمام سفر پر، مومین کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی، جیسے جمعے کو ہفتے کے دوسرے دنوں پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی۔ احادیث مبارک سے اس بابرکت رات کی فضیلت و خاصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اس رات کی پیروی کرنے، ماننے اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ شب برات نام کی تفصیل۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراعت یعنی دوزخ سے بری ہونے اور آزادی ملنے کی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے نزول کی رات۔ زیادہ تر اسے شب براعت یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کا یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کی مدتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی زندگی سے موت تک کا سفر لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن جریر طبری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ الدخان کی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے، فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ نے آیت کی تلاوت کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یعنی بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی التفسیر الکبیر میں شب برات اور شب قدر کے حوالے سے 3 قول بیان فرماتے ہیں، جن کے ترجمے اس طرح ہیں۔ پہلا قول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام رازی دوسرا قول فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ رب تعالی شب برات میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے فرماتا ہے، اور شب قدر میں ان معاملات کے فیصلے فرماتا ہے جو انسان کے لیے خیر، برکت اور سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام رازی کا تیسرا قول اس طرح آتا ہے، اور کہا گیا شب قدر میں دین کی عزت اور مسلمانوں کے لیے نفع سے تعلق رکھتے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شب برات میں فوت ہونے والوں کی فہرست تیار کر کے مالک الموت کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ شب برات اور شب قدر فرشتوں کی 2 عید۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہے۔
فرشتوں کی 2 عیدیں شب برات اور شب قدر ہے، اور مسلمان کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں، اور مومنوں کی عیدیں دن کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ شب برات کو ظاہر کر دینے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کو ظاہر کیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شب قدر رحمت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر نہیں کیا تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اپنی عبادتوں میں کمی نہ کریں، اور شب برات کو ظاہر کیا کیونکہ یہ رات فیصلے، قضا، قہر و رضا، قبول و رد، نزدیکی و دوری اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ کوئی شخص اس میں ثواب پاتا ہے اور دوسرا ذلیل ہوتا ہے، ایک عزت دار ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا کفن بنایا جا رہا ہے اور وہ لوگ بازاروں میں مشغول ہیں۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کے مالک موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کتنے ہی بندے رحمت کے امیدوار ہیں جبکہ انہیں عذاب پہنچتا ہے۔ کتنے ہی بندے اللہ سے ملاقات کی امیدوار ہوتے ہیں لیکن وہ جدائی کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 15ویں شعبان کی رات کو گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کا چہرہ یوں دکھائی دیتا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کر کے باہر نکالا گیا ہو۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ شخص جس کی کشتی ٹوٹ گئی وہ بھی مجھ سے زیادہ مصیبت میں گرفتار نہیں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں لیکن نیکیوں کا مجھے اندیشہ آتا ہے کہ نیکیاں قبول کی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ شب برات کی 5 خاصیت۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص خوبیوں سے نوازا ہے۔ پہلی خاصیت، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت، اس رات میں عبادت کی فضیلت۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو 100 رکعت نمازیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے جن میں سے 3 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تیسری خاصیت، کثرت سے رحمت الہی کا نزول ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ چوتھی خاصیت، گناہوں کے بخشش اور معافی کا ملنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے جادو ٹونے کرنے والے، بغض رکھنے والے، شرابی، ماں باپ کے نافرمان اور بدکاری کرتے رہنے والے۔ پانچویں خاصیت، اس رات کو رسول اللہ کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضور اکرم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ نے 15ویں شب سوال کیا تو آپ کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی سوائے اس شخص کے جو لگاتار اللہ کی نافرمانی کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کا غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر تشریف لانا۔ شب برات کو رحمت خداوندی سے ان گنت انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ رات کو اٹھے اور نماز ادا فرمائی اور دیر رات تک سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ میں یہ دیکھ کر اٹھی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی تو انگوٹھے نے حرکت کی اور اپنی جگہ لوٹ آیا۔ پھر جب آپ نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ نبی تمہارے حق میں کمی کریں گے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، لیکن مجھے یہ گمان ہوا کہ طویل سجدے میں آپ کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات بخشش طلب کرنے والے کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والے پر رحم فرماتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والے کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، یعنی ان کو نہیں بدلتا۔ اسی طرح حضرت علی سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی آزمائش میں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ فجر ہو جانے تک اللہ کا یہ فرمان جاری رہتا ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ جبریل امین کو یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو سجا دیا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان کے ستاروں، دنیا کے دن اور رات، درخت کے پتوں، پہاڑ کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب بارات میں دعا کی قبولیت اور مغفرت سے محروم لوگ۔ احادیث مبارک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن سے توبہ کرنے والوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ کی رحمت کا دریا اپنی جوش میں ہوتا ہے۔ احادیث مبارک میں مغفرت سے محروم لوگ جو بتائے گئے ہیں: پہلا، شرک کرنے والے۔ حضور اکرم کا فرمان ہے اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات مشرک اور کینہ کرنے والے کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ شرک اور کینہ دو ایسے گناہ ہیں جن سے اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو اس شب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا اور اس کو نہایت شدت سے برا فرمایا۔ دوسرا، بغض و کینہ رکھنے اور حسد کرنے والا۔ دوسرا بڑا گناہ جو شب برات میں مغفرت سے دور رکھتا ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینہ و بغض رکھنا ہے۔ بغض و کینہ اور حسد ایسی نفسانی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان دوسروں پر اللہ کے ظاہری انعامات و اکرامات دیکھ کر اپنے آپ میں ہی جلتا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی یہ حسد دشمنی اور عداوت میں بدل جاتی ہے، جس کے لیے انسان کوئی بھی حد پار کر جاتا ہے۔ تیسرا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے اور کینہ کرنے والے اور قاتل کے سوا اپنی تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے زندہ رکھا یعنی ناحق قتل کرنے سے بچایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ چوتھا، شراب نوشی کرنے والا۔ شراب کو اسلام میں ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب نوشی اور جوا ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے شیطان تمہارے دماغ کو قبضہ کر لیتا ہے، پھر شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال کر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کر دیتا ہے اور تمہیں شرمندگی کے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پانچواں، والدین کا نافرمان۔ شب بارات میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر والدین کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چھٹا، زنا کا عادی۔ چھٹا بڑا گناہ جو شب بارات میں مغفرت سے دور کر دیتا ہے زنا کرنا ہے، اور اس سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو بے حیائی کا کام اور بہت برا رستہ قرار دیا ہے اور فرمایا تم زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ساتواں، رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب بارات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں
اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 8واں، بت یا تصویر بنانا۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا گناہ تصویر اور بت بنانا بھی ہے۔ علامہ کرام نے لکھا کہ اس سے مراد پوجنے کے لیے تصویر اور بت بنانا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ 9واں، چگلی کھانے والا۔ شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جانے والے گناہوں میں ایک بڑا گناہ چگلی کھانا بھی ہے۔ غیبت اور چگلی میں فرق ہے کہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب ظاہر کرنا غیبت ہے، اور دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے یا ان کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا چگلی ہے۔ حضرت عاصمہ بنت یزید بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ پھر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو چگلی کرتے ہیں اور محبت کرنے والوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں کے خلاف غم و غصہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے، چگلی خور جنت میں نہیں جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے مایوس ہی نہ رہے، بلکہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی، پھر توبہ کرنے والے ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ شب برات میں حضور کے معاملات مبارک۔ شب برات میں حضور کریم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کثرت سے دعا فرماتے، بارگاہ الہی میں آنسو بہاتے، رات بھر قیام فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور امت کے لیے استغفار فرماتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم کو شب برات میں سجدے کی حالت میں دعا فرماتے سنا، اے اللہ، میں تیرے عفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جیسا تیری تعریف کرنے کا حق ہے، میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ نے حضور سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنی رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالات سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات میں جاگنے اور دن میں روزہ رکھنے کا عمل سنت مصطفیٰ ہے۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مغرب کے بعد سے ہی آسمانی دنیا کی طرف مہربان ہو جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا سنت مصطفیٰ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ میں حضور کریم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ برات کے معنی نجات ہے۔ شب برات کے معنی ہیں گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اس رات اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ یہ عمل رسول اللہ کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ شب برات میں ہونے والی بدعت و خرافات۔ شب برات میں کئی بدعت و خرافات بھی ہوتی ہے جن سے بچنا چاہیے، جیسے آتش بازی کرنا، قبروں کے اوپر چراغ، موم بتیاں اور اگربتیاں جلانا، مردوں اور عورتوں کا ایسی محفل میں ایک ساتھ بیٹھنا جس میں پردے کا اہتمام نہ ہو۔ ایسی محفل میں بیٹھنا بھی جائز نہیں، چاہے محفل نعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں۔ شب برات کی رات جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں کریں، چاہے زیادہ تر حصہ قرآن و حدیث پڑھنے یا سننے پر مشغول رہیں، یا تسبیح پڑھیں، یا حضور اکرم کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کریں،
نوافل کی ادائیگی کریں، اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اگر کوئی پوری رات جا کر عبادت نہ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں عبادت کر لے، جسے تہجد کہا جاتا ہے۔ وہ عبادت کا افضل ترین حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو رات کے آخری حصے میں جاگنے میں دشواری ہو تو اول حصے میں عبادت کر لے، کیونکہ اور راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول رات کے آخری حصے یعنی تہجد کے وقت میں ہوتا ہے، جبکہ شب برات کی خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں اول شب یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو آخری شب میں عبادت کرنا دشوار ہو وہ اول شب میں ہی عبادت کر لیں تاکہ اس رات کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم نہ رہیں۔ آپ سے گزارش ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔